کھڑے ہویا اور میں کہ کوئی شک نہیں کہ آخری لمحے تک تس اسی طرح کھڑے رہے ساس یعنی کہ سارے کھڑے رہے سن ہر قیمت اوپر ہر صورت اوپر اور ہر حال میں اس گلا کہ جو جڑا پیغام انہیں دیتا یہ ظاہر اصل سارے نا پیغام آ تو یہ پیغام 21ویں صدی دینے جو دنیا گلوبل ولیج بنی ہے اور یورپ والے ان چند اوپر پلاٹنگ کرن لگے تو آج سجے میں چکری روڈ تو کوئی 15 کلومیٹر دور جنگلے اچھی پلاٹ آج بھی خرید رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ 18 لاکھ کا اصل معاشی ماجر ہیں جڑے اے ماجر ہوئے ہیں پلاٹ ہی نہیں دے اچھی باہر رہنے جنہیں کو تعلیم نہیں اتنے روزگار نہیں یہ صرف اس وجہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اسے کی محسوس کرنا بس یہ محسوس کرنا اسے سجاد افضل صاحب اگر سامنے آندے تو انہیں کسے نو احسان نہیں جڑا انہیں کرنے کھلسی بلکہ اس اپنی ذات پہ اور اپنی آنے والی نسل میں شناخت پہ بھی تو اسی معاشی آزادی پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں اگر اس لوگ ظاہر ہے سوشل میڈیا میں دورہ تو سارے لوگوں پیچھے کتنا الیکشن واچ کیتا اسے اتنے کہ مل لیا نواز خان ناجی اپنے پیو نے برائے نے مقام کچے اور بالے والے مقامی جاجی رہنا تو 3 دفعہ ایم ایل اے بنی گیا اور اس نے 1 کروڑ تو اوپر اگر الیکشن پر خرچہ ہونا تو لوگ جنگا کر لے کیونکہ اس کو تھے نہیں اور جب وہ ایم ایل اے بننا تو اس پر پھر ایم ایل اے فنڈ 1 روپیہ بھی آرام ہونا کتنی دفعہ پلندر صدر جیسے کہ میں ملنے تو واپس اٹھوں راجہ بازار سوزوکی بھائی ایز اے ایم ایل اے سوزوکی بھائی تو راجہ بازار اس کے اللہ کہ وہ اس سے طبقے نہ سا جس طبقے میں سجاد افضل صاحب ہیں تو اس کی اپنے طبقے میں درد نہ پتا اور وہ جس لئے اسی موقع لگنا تو اپنے لوگیں نہ کھلنا تو لوگ بھی مڑی اس کی ہار 3 سال بعد 5 سال بعد عزت دینا اس چونکہ سدنوتی پہلی دفعہ آیا اس کو پہلے دے آسیں 35 سال تھی وہ پھر سارے نے سامنے آیا اگر آج بھی بورنگ اوپر اس ووٹ دینے ہیں آج بھی کچی روڈ اوپر اس ووٹ دینے ہیں پھر اسے حق نہیں بننا کہ اس ایم ایل اے اوپر تنقید کرنا بالکل حق ہے نہیں کرنا کہ کالا پائے پینی میں ووٹ دینے ہیں میں کہ کیا حق بننا ماڑی ویلیو ہے یہ ماڑی قیمت ہے یہ لہذا وہ آدمی ماڑی قیمت جاننا کہ اسی ہے قیمت ہی اسی ہے لہذا اسے کی اپنی قیمت بڑھانی ہو سکتی یعنی کہ اسے کی انسانی لیول اوپر اچھی تو اپنے حقوق نہیں جنگ آپ ہی لڑنی ہو سی اور حقوق نہیں جنگ اس طرح لڑنی پہلی دفعہ اسے کر کے پیشو یہ پیغام دینا لوگوں کی یہ شعور دینا کہ تس انسان ہو اشرف المخلوقات ہو تسے جینے نہیں زندگی نہیں ہے لیول اس لیول اوپر تسے جینا چاہیے یہ جڑی زندگی تو جینے یہ انسانوں کی زندگی نہیں ٹھیک ہے دعا جڑا ایم ایل اے اچھا ہے اس کو بالکل حلف ہی نو کہ بھائی ایک دے ریاستی شناخت اس نہیں تک اوپر تو کمپرومائز نہیں کرنا تقسیم کے خلاف تو کھڑا ہو سے پلس اپنے بچوں کی اتنے اپنی کانسٹیٹوئنسی چاہیے تھوڑے رہنے یا نہیں اگر رہنے تو تسے نے طبقے نے یا اسی سپورٹ دیو کسے بات ہے اگر وہ نہیں ہے اس نے زندگی تسے نے جیسی زندگی نہیں گزرنی تو سمجھی لو تسے نے طبقے نہ نہیں تو یاد رکھیا دنیا کی سب سے بڑی سچائی طبقاتی سچائی جڑا تسے نے طبقے نہ آدمی ہے وہ تسے نے درد سمجھنا جڑا سونے کی چمچ نہیں پیدا ہویا جس کی پتہ ہے جس قدر پیو کولا ضد کری کوئی چیز نہیں مانگی جس قدر خدا کولا دعا مانگی کوئی چیز نہیں مانگی کیونکہ اسی دنیا کی تمام سلطاں تمام خواہشات اس نے پوری ہونی ہیں تو اس کی کیا لگا کہ آسنے مسائل ہی کیا لگے تو اس اللہ عارضی ہے یہ اور میں تو آئی سچی گل خوش بھی ہوئے اس بڑا پر امید اسے سارے پر اور یقیناً سارے لوگ اگر آئی تھی شروع وہاں تک کیڑا بندہ ہے جڑا چاہ لکھنے ووٹ اوپر اثر ہوتا سی کوئی بھی ایسے چالی کہ سارے اگر بازمیر یہاں تو اس پاس لگے کسا کولا بیٹھنے کسا کولا بیٹھنے یہ جڑے 2-2 لاکھ یا 80,000 ایک بورنگ میں ہی دے وہ پورے گرائے نے ووٹ دوائی چھوڑے ٹھیک ہے انہیں کولا یعنی کہ وہ انہیں کی قیمت ایک بورنگ مشین ہے تو وہ اگر گرائے نہیں اپنی اس بورنگ مشین کی خاطر اگے لائی دے ووٹ دوائی چھوڑنے
تو آستے ہر کسی لیول نہیں لوگ نا ظاہر بازمیر لوگ سارے لوگوں اوپر میں یہ یقین ہے کہ اج تھی یہ سجاد افضل صاحب کی مہم نہیں انہیں نہیں کمپین نہیں ظاہر ہے انہیں کو مسائل نہیں کہ وہ 185 پولنگ اسٹیشن پر گئے سے اس نے پیٹرول بھی کافی لگے خرچہ ٹھیک ہے انہیں کس کشنا آسے کشنا نمبر 1 نمبر 2 185 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ایجنٹ وہ تیار کرنا آسے سارے نام ٹھیک ہے الیکشن ہی لڑنا الیکشن کے طریقے نہ ٹھیک ہے جڑی الیکشن کی سائنس ہے اس سے نالا سے الیکشن لڑسوں تھا الیکشن وچ ریزلٹنگ سو ایسی گل نہیں ہے کہ اسے لوگ اگر پورے صدرتی ہمیشہ بدنام سا کہ جی یہ اپنے حقوق پہ نہیں اٹھ رہے آٹا مہنگائی اوپر دلا اٹھے گا دنیا بھی تو ریاست بھی اپنی اوقات اوپر تو آس اٹھیا تو اس کی رزلٹ دے سکتا لیکن اس نے ضرورت یہی ہے کہ پولنگ ایجنٹ اوپر آئی تھی اور ہر علاقے اپنے طور پر کارنامے منشور ایسی تھی اس پر ڈیبیٹ شروع کری نو ہر جگہ آسے کی گفتگو اپنا کینڈیڈیٹ اپنا پروگرام ہونا چاہیے نا ان سے اسے ایکس وائی زیڈ ڈسکس کرنا ٹھیک ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کا بہت شکریہ اس ہڑتال میں موجود ہے دوستوں ہم نے آج ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو اس سفر میں شاید ہمارا اس طرح سے تجربہ بھی نہ ہو ہم سے شاید غلطیاں بھی ہو لیکن ایک جو ہم نے ایک دوسرے سے عہد کرنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی طاقت بننا ہے اور یہ سجاد افضل کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ ہر فرد کی ہے یہ سدوتی کے اس حلقے کی ہم نے ہر گھر کے ہر فرد کی جنگ اس کو بنانا ہے اور جو ہمارا پیغام ہے ہمارا جو منشور ہے ہم اس کو لے کر اس حلقے کی ہر گاؤں کے اندر ہر گھر کے اندر ہر محلے کے اندر ہم نے جانا ہے اور لوگوں کو جو 76 سال سے جو یہاں پر جو روایتی سیاست ہو رہی ہے یہاں پر جو لوٹ مار کا جو طریقہ کار ہے جو لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے جو لوگوں کو عزت نفس لوگوں کی مجروح کی جاتی ہے اس کے خلاف ہم نے پروگرام لے کے جانا ہے اور بھرپور جانا ہے اور اس امید کے ساتھ جانا ہے کہ ہم نے اس روایتی سیاست کا کیلا گما کرنا ہے اس کے لیے تمام لوگوں کو محنت اور تمام لوگوں نے سنجیدگی سے جدوجہد کرنی ہے تبھی جا کے ہم جو ہے نا بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ہر محلے میں اور ہر ایریے میں جو میرے خیال میں اس پر ہم بعد میں مشاورت کریں گے کمیٹیاں بنانی ہے اور جو پورے الیکشن کی جو ہے معاملات کو دیکھتے ہوئے کس طرح آگے بڑھیں گے اس کے لیے ہم مشاورت کر کے آگے بڑھیں گے اور اسی کے ساتھ کہ آخری فتح تک ہمارا جو پروگرام ہے ہمارا منشور ہے ہم اس سرمایہ دارا نظام اور اس کو چلانے والے جو ہیں اس کے خلاف ہم نے بھرپور آواز بن کے نکلنا ہے اور ان کو ہر گلی ہر محلے کے اندر ان کے خلاف ان کو بے نقاب کرنا ہے اور اس روایتی سیاست کا کلا کما کرنا ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم موجود ہیں تمام دوستوں بزرگوں السلام علیکم سچی بات یہ ہے کہ جو انکل بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد میرا دل اتنا غمگین ہو گیا کہ میں بات کرنے کی اس ٹائم پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں ایک جہاں سجاد افضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں
میں سجاد افضل صاحب کے ذاتی حوالے سے کسی طرح کی بھی کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہوں. میں سجاد افضل صاحب جو نظریہ لے کے آئے ہیں، جو منشور لے کے آئے ہیں، وہ منشور مقامی یہاں کی آبادی کا بھی ہے، اور جو ریاست کے اوپر انٹرنیشنل طور پہ حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑا بحران آیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی ہے. اور میں تمام آپ ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم سجاد افضل ہمارا وہ نظریہ لے کے آیا ہوا ہے جو ہم تمام بالخصوص اس حلقے کے اور پوری جو انٹرنیشنل ایک بنا ہوا ہے، ایک سینیریو بنا ہوا ہے، اس کے خلاف ہم لوگوں نے گھر گھر میں یہ پیغام پہنچانا ہے. ہم نے یہ نظریہ آگے اپنی نسلوں کو منتقل کرنا ہے اگر ہم اپنی نسلوں کے لیے کچھ بہتری چاہتے ہیں. دیکھو بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. آج انسان پہلے سے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا ہے، انٹرنیٹ میڈیا کا دور ہے، چیزیں وہ پرانی نہیں رہی ہیں. انسان جب سوچتا ہے، اس کے اللہ پاک نے ایک دماغ دیا ہوا ہے، جب وہ سوچتا ہے دماغ سے تو وہ ظلم کے خلاف ہمیشہ بغاوت کرتا ہے، اور جب بغاوتوں کو راستے ملتے ہیں تو پھر انقلاب برپا ہوتے ہیں، اور جب انقلاب برپا ہوتے ہیں تو پھر یہ لوٹ کھسوٹ کا نظام بھی نہیں رہتا، پھر یہ سسٹم بھی نہیں رہتا، اور پھر یہ سرحدیں بھی نہیں رہتی، اور پھر یہ جغرافیہ بھی نہیں رہتی. اس لیے آپ دوستو، یہ صرف سجاد افضل کا ایک مسئلہ، ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ تمام باشعور لوگوں کا مسئلہ ہے. اس لیے کل سجاد افضل اگر نہیں بھی ہوگا، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، لیکن اگر کل یہ نہیں ہوں گے تو یہ آپ تمام لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے اسی نظریے کو ساتھ لے کے چلیں. تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں. میں شکریہ. دوستوں کا بہت شکریہ. سارے دوستوں نے تفصیل سے بات کر لی ہے، وہ دوست بھی بات کرنا چاہیے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں. تو صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ اس پہ اسٹینڈ کریں گے، تو میرا خیال ہے ایک تو آدھا جواب یوسف بھائی نے دے دیے. اصل میں کوئی آدمی ناپذیر نہیں ہوتا، یہ بڑی درست بات ہے. یہ ہاں وہ سوچ ناپذیر ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ نظریہ ناپذیر ہے. ہم اہم نہیں ہیں، یہ نظریہ بہت اہم ہے. تو یہ جھوٹے موٹے طریقے سے مطلب ہے کہ ہاں میں اسٹینڈ کروں گا جی بس بے فکر ہو جائے جی فلان والا، یہ اچھا نہیں لگتا. تو ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا، یہ گیم 2-3 ماہ کی ہوتی ہے. یہ 2-3 ماہ کا معاملہ ہے. ان دنوں میں کچھ ٹھگ آ کے لوگوں کو ٹھگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان دنوں میں ہم ان ٹھگوں سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنی رائے کی اہمیت کو جانیں. دیکھیں نا، یہ کہا جاتا ہے اکثر کہا جاتا ہے جی ووٹ امانت ہے جی، یہ لازمی دینا چاہیے. اچھا تو امانت دار کو دینا، مطلب بددیانت کو کیوں یہ امانت سونپتے ہیں؟ اس کا تو فرق کرنا چاہیے. امانت ضرور دینی چاہیے، لیکن اگر آپ اس امانت کو کسی غلط جگہ دیں گے تو اس کے غلط بتائے جائیں گے. تو مجھے بلکہ یہ افسوس ہو رہا ہے کہ الیکشن ایک آدمی نے لڑنا ہوتا ہے، جس کے لیے مجھے بہت دفعہ میں کہنا پڑ رہا ہے ووٹ کرنا. ہمارے ماحول میں ویسے میں کا لفظ بولا نہیں جاتا. اگر یہ کوئی پینل الیکشن لڑتا ہوتا تو ہم کہتے تو بہت اچھا لگتا، لیکن چونکہ یہ انڈیویجول معاملہ ہے تو اس لیے میں کہنا پڑتا ہے، تو ہمیں بھی کہنا پڑے گا کئی موقعوں پہ. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ 30 سال سے مجھے اس سوچ اور نظریے کے ساتھ وابستگی کا ہو گیا ہے. اب میرے بچے جوان ہوتے جا رہے ہیں، اب یہ اسٹینڈ نہیں کریں گے تو کیا اسٹینڈ کریں گے؟ شاید مفادات لینے کا وقت گزر چکا ہے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا اس نے ہمیں مفادات سے دور ہی دکھلایا ہمیشہ. جیسے آپ صاحب، آپ کی بڑی طویل جدوجہد ہے، باقی دوستوں کی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ضلع میں تھوڑا مسئلہ زیادہ ہے. یہاں لوگ سماجی جبر کا شکار ہے، ایک اندیکھے جبر کا شکار ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جبر ہے. بہت سے لوگ جو دلی طور پہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن وہ اعلانیہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کا گرد و نواح ان کو اجازت نہیں دیتا. مجھے اس موقع پہ 2 بندوں نے بڑی حوصلہ افزا بات کہی ہے، بڑی سادی سی. ایک ہمارے بھائی ہیں شفایت بھائی، وہ آج ہم ان کو بلا نہیں سکے ہم.
سب سے پہلے میں نے ان سے الیکشن میں مشورہ کیا تو کہنے لگے نا 35 سال یہ ضائع کر رہے ووٹ تو ایک دفعہ اور ضائع کر رہے لوگ یہ اسی میں گل ٹھیک ہے. اور دوسرے ذوالفقار محمد جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ تم راستہ آسانی کری ہوئی تھوڑی جی میں اس میں کہہ رہا اس طرح ووٹ جواز کا اس کی ووٹ دیتے ہو یہ راستہ آسانی ہوئی جی کہ جب ووٹ دینے یہ تو پرابلم نہیں ہونے لگی نا کہ کس کی کیوں ووٹ دینا اس میں. تو سچی بات یہ ہے کہ ہم ان ہزاروں خاموش لوگوں کی آواز بننا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو درد اپنے اندر پالتے ہیں اور ادھر ہی مار دیتے ہیں. وہ لوگ جن کے دماغ سوچتے ہیں لیکن ان کو اپنی سوچوں کے اظہار کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی. ہم ان کی زبان بننا چاہتے ہیں, ان کا دل و دماغ بننا چاہتے ہیں. مطلب اس میں انڈیویجول ایفرٹ کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پروف صاحب چلو میں آپ کو ایک بات اور کہہ دیتا ہوں, شاید یہ کہنی چاہیے. ہمارے کچھ بڑے ویل وشر دوست ہیں, انہوں نے سر مجھے کہا کہ سر یہ جیسے یاسین صاحب نے کہا نا کہ مطلب الیکشن کے سارے طور طریقے تو اختیار کرنے پڑیں گے لیکن کچھ اور طور طریقے بھی ہیں جو ساروں میں نہیں آتے جو یاسین صاحب کم از کم اس کے لیے کبھی بھی نہیں ہو کریں گے. وہ ہے انویسٹمنٹ کے. وہ طریقہ ہم تو نہیں استعمال کریں گے لیکن میں صحیح بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہم انویسٹمنٹ بھی لیتے آ رہے ہیں آپ سیٹ پہ لیں. میں نے کہا انویسٹمنٹ کر کے سیٹ پہ اس سے گھٹیا کام کوئی نہیں ہو. اس لیے کہ ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, ان کے شعور کو آواز دے رہے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کو ٹھگتے جائیں جیسے یہ ٹھگ رہے ہیں تو لوگ کہیں گے وہ آندرا ٹھگ دیا تو باہر ہی ہمیں خلاف چڑھا رہے. تو ہم نے بلکہ میرے دوست نے یہاں راولہ کوٹ کے حلقے سے ہمارے سیکرٹری جنرل ہے وہ راولہ کوٹ کے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں رمضان رحیم صاحب. ہم شاورت کر رہے تھے ابتدائی دنوں میں جس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو ہم اپنے کچھ دوستوں کے اوپر بوجھ ڈال رہے تھے کہ یار کو پیٹرول کے وہ پیسے ایسے کیسے کریں گے. تو وہ انکار ہو گیا, انہوں نے کہا یار پیدل چل کے کریں گے. میں نے کہا اتنا پیدل چلنے دوڑ بھی نہیں, تھوڑا خیال کر سو آن لائن نہیں کیا ہے نا پیسے مانگیں گے لوگوں سے. کیوں پیسے مانگیں گے؟ ہم گھر گھر جائیں گے, دن رات یہ کریں گے, لوگوں کے پاس جا کے بات سمجھ. وہ جو پیدل جا کے سمجھ آئے گی لوگوں کو وہ گاڑیوں کو نہیں سمجھ آئے گی. تو ہمارے دوست اس جذبے سے آ رہے ہیں. سچی بات میں آپ کو بتاؤں, میں اس حلقے کا بھی مثال ہے, نام نہیں لینا چاہتا کسی کا. بہت سے لوگ جن کو یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا ہوتا, پکا یقین ہوتا ہے ان کو کہ اسمبلی میں نہیں جانا, لیکن وہ الیکشن میں آتے ہیں, وہ پیسے کمانے کے لیے الیکشن میں آتے ہیں. پیسہ ملتا ہے الیکشن میں کہ مطلب بہت سے لوگ ڈونرز مل جاتے ہیں, باہر سے ہمدرد مل جاتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب ہیں, بڑے آدمی ہیں, انہیں کیا پیسہ لگنا چاہیے الیکشن اور ایک کمپین کر رہے ہو اور ٹھیک ٹھاک ان کے لیے سال کا بزنس ہو جاتا ہے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے روایتی ہتھ کنڈے ہم بھی اختیار کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ ہماری سوچ نہیں پھیلے گی. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھوٹا موٹا کر سکتے ہیں, فرشتے ہم بھی نہیں ہیں, لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر اس کے ساتھ پورے کمیٹڈ نہیں ہوں گے تو ہماری سوچ کو پذیرائی نہیں ملے گی. لوگ اس کو جیسے یاسین صاحب نے کہا, میں ابھی گلگت میں گیا ہوا تھا نواز خان ناجی کی الیکشن کمپین میں وہاں موجود تھا. آپ یقین کیجیے لوگ اتنی پیروں کی عزت نہیں کرتے جتنی ناجی صاحب کی عزت کرتے ہیں. لوگ اتنا پیروں کو نہیں مانتے جتنا ناجی کو مانتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو کچھ اندر ہے وہی باہر ہے, اندر اور باہر سے ایک آدمی ہے. 59 سال اس کی عمر ہو گئی, اس نے شادی نہیں کی, اس نے ایک بڑی لڑائی لڑی ہے. اور میں وہاں لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ حلقے کی کیا پوزیشن ہے. انہوں نے کہا کہ 4 RCC پل صرف اس گزر کے حلقے میں بنے ہوئے, پورے جی بی میں 4 RCC پل, باقی کسی ضلع میں RCC پل نہیں بنے ہوئے. اس لیے کہ ناجی صاحب نے جو ممبر اسمبلی کا جو ہوتا ہے کوٹا, اس میں سے کوئی چیز کھائی نہیں ہے, انہوں نے لگایا سارا لوگوں کو. 2 لاکھ 2.5 لاکھ ان کی تنخواہ ہے, تو وہ بھی ان کے جو لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا اسی میں خرچ ہوتی ہے, ان کی ذاتی کو ضرورت ہے ہی نہیں. ہم تو پھر بھی کپڑے اچھے پہنتے ہیں, تھوڑے سے تھوڑے 2 دھاگے پہن لیتے, ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. ملنگ آدمی ہے, لیکن کوئی آدمی تھانے میں فون کرے گا ناجی پہنچ جائے گا, کوئی کورٹ میں بلائے گا ناجی پہنچ جائے گا. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے. اور یہاں صاحب باتیں کیا کرتے ہیں, وہی نکی گلوں کرے گا شامل میں آسا اسمبلی ممبر ہوں
اور مڑی ووٹ ان دینے ٹائم اتنی نکیاں گلاں ہو کہ جنہیں چپڑا سی نہیں کرو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کو ہم نے بڑا بنایا ہوا پتہ ہے یہ کیسے بڑے ہیں؟ یہ ہوٹروں والی یہ گاڑیاں، یہ آگے پیچھے لاؤ لشکر، اس کی وجہ سے بڑے ہیں. ورنہ ایسے بٹھا کے میں تو دوستوں کو کہہ رہا ہوں کوشچن کرے، مجھ سے کوئی کوشچن نہیں کرتا. جو مجھ سے کوشچن نہیں کرتا وہ ممبر اسمبلی سے کیسے کوشچن کرے گا؟ اس کا ویسے آئے گا وہ روڈ اڑا. لوگ ان سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے. اور اکثر ہمارے ممبران اسمبلی کہتے ہیں جی لوگوں کی ڈیمانڈ آئی ہے میرے کیا کرو. ان کو قانون سازی کا کہیں، پالیسی سازی کا کہیں، اداروں کی ڈیولپمنٹ کا کہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ 50,000 روپے کی اسکیم دی چھوڑا جی، بورنگ دی چھوڑا جی، 2 لاکھ روپے کی روڈ دی چھوڑا جی. مطلب یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو اس کام پہ لگایا، لوگوں کی اس سطح پہ لے کے آئے اور پھر لوگوں کی ہی یہ ڈیمانڈ بنا دی اور اس کام پہ لوگوں کو لگا دیا. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی ممبر یہ کام کرتا ہوتا ہے. کسی ممبر اسمبلی کا یہ کام نہیں ہوتا. یہاں لوکل گورنمنٹس کا نظام اسی لیے نہیں بننے دیا گیا کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ فنڈز دے کے یہ ووٹ خریدتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے. جہاں قبیلہ استعمال کرنا ہے وہاں قبیلہ استعمال ہوتا ہے، جہاں سرکار استعمال کرتی ہے وہاں سرکار استعمال ہوتی ہے. میں بائی نیم جانتا ہوں، میں کہہ نہیں سکتا. اسی آپ کے حلقے کے ایک بندے نے، ایک سرکاری ملازم نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ آپ کو سردار عتیق سے فون کرواؤں، آپ نے میرے لیے کمپین کر لی ہے. میں نے کہا آپ میرے دفتر میں آ گئے ہیں، کیوں سردار عتیق سے فون کروائیں گے؟ کہنے لگا میرا سردار عتیق کے ساتھ تعلق تھا. تو میں نے کہا نہیں میں آپ کی کمپین کروں گا جی، آپ بے فکر رہیں. تو اس نے کہا جی آپ کا چونکہ یہاں آپ سرکاری جاب کر رہے ہیں اور آپ سے لوگوں کی بہت ساری ضرورتیں وابستہ ہیں، اس لیے آپ مجھے ووٹ دلوائیں گے. یعنی ووٹ نکالنے کے ایسے ایسے ہتھکنڈے ہیں، ایسی ایسی سائنس ہے لوگوں کے پاس کہ وہ آگے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد 4.5 سال تک صاحب بہادر کو جو ہے وہ مصروف رکھیں. اور کئی لوگ ووٹ نہ لے کے بھی صاحب بہادر سے بڑے پروٹوکول میں رہتے ہیں. وہ بھی ہماری کلاس کے لیے، جسے یاسین انجم صاحب نے کہا وہ ہماری کلاس کے لیے. وہ ایک ہمارے کمشنر صاحب راولاکوٹ میں گزرے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں پرابلم لگا جہاں آدمی کو بڑھیا سر کرسیاں کے بڑھیا سر کھٹا ٹیک لائی بیٹھا ہوا ہے بالکل کارخانہ بڑا لاؤ لشکر وغیرہ اس آدمی کی بہت پسند کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہمیں مٹیار بیٹھ کر گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے طبقے کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے ہمارے اوپر. ہمیں اپنے اوپر نہیں اعتماد. ہم کہتے ہیں یہ کوئی بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے جو سرمایہ لے کے آتے ہیں، جو لاؤ لشکر کے ساتھ آتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے الیکشن لڑنا. عام آدمی کا کیا کام ہے الیکشن لڑنا؟ اور کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں. مجھے پتہ ہے ہم عام لوگوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے الیکشن میں آئے ہوئے ہیں. یاد رکھیں ہم عام لوگوں کے اعتماد بڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ جناب یہ عام آدمی ہی عام آدمی کے کام آ سکتا ہے، کوئی 100 کاٹ بڑا آدمی کسی عام آدمی کے کام نہیں آ سکتا. لہذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے عام لوگوں میں سے اٹھایا جائے. اور ایک نبی کو مکے میں یہ کہا گیا کہ آپ کو نبی کیسے بنے؟ آپ عام سے آدمی انہی کی طرح کے آدمی ہیں. لوگوں نے شروع سے مسئلہ ہوا ہے، وہ آج مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے طبقے کے لوگوں کی پسند نہیں کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں نا ووٹ دیں. اب یقین کیجئے میں سردار بشیر صاحب اسی لیے آج اسٹیج پہ لا کے بٹھائے ہیں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں کسی اور بڑے کو بھی لا کے بٹھا سکتا ہوں. یاد رکھیں 100 کارڈ بڑے جو ہیں نا ان کے ساتھ بھی ہمارے کافی رابطے جاتے ہیں. اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کسی کو بھی لا کے بٹھا سکتا ہے کہ فلاں صاحب نے میری سپورٹ کر لی ہے. میں نے وہ بندہ اسٹیج پہ بٹھایا جس نے 60 سال سندری والوں کو گوشت کھلایا ہے. عرف عام میں کسیوں کا کام کرتے رہے نا، لیکن اتنا بڑا آدمی ہے اپنے اندر سے. کچی کوٹھی جب میں ان کو ملنے کے لیے گیا ٹوٹی نہیں کھٹا رہے سیرے ڈیٹے نہیں اٹھی نہیں مل سکے. یہ پورا آئے گا بندے پورا آئے کیا چکر آئے گا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے بارے میں مجھے بازار میں کسی نے بتایا، میں نے کہا آپ کو مل گیا ہو آپ کیا ہیں. تو یہ الیکشن لڑتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے کہ میں ان کی ووٹ مول دیا لیکن مراقبہ بس لے خیال ہے. یار کتنی بڑی بات ہے. بنا سکتا تھا لیکن یہ لوگ پینے بغض کے مریض ہیں، یہ نہیں کم کر سکتے. بہرحال اللہ بہتر کرے. میری 95 سال عمر ہے
اور اس وقت بھی کسی آدمی کو اپنے مقابلے میں نہیں سمجھتا. بات یہ ہے کہ ہماری جان تو سچی بات ہے. یہ لوگ میں نے بشیر صاحب کو کہا میں الیکشن کے لیے اور باخدا آپ سے کہتا ہوں کہ الیکشن کی ٹیکٹس کے طور پہ ان کے گھر نہیں جا سکتا. ایسے میرے دل میں ایک آواز آتی ہے جو بندہ 4-5 دفعہ بلدیاتی الیکشن لڑا ہو, کاغذات جمع کروا کے کسی کو ووٹ کے لیے کہتا بھی نہ ہو, اور کوئی پوچھے تو وہ کہے کہ یار میں کسی کو ووٹ دیتا ہی نہیں, میرے مقابلے میں کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو ووٹ دوں. اپنا ووٹ محفوظ کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں. تو میں نے کہا یار وہ بہت بڑا بندہ ہوگا, اس کو ملنا چاہیے. میں نے اشتہار میں لکھا تھا پھیڑی گوالی. وہ ایک جج صاحب اور ایس ڈی ایم صاحب دونوں نے مجھے بلایا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا حرف ہے, یہ کیا لکھا ہے؟ میں یہ پھیڑی گوالی ہے. اس نے کہا اس کو کس کو کہتے ہیں؟ میں جو چیز سے کوئی مفاد نہ ہو تو اس کی خدمت کرے آتی ہے پھیڑی گوالی. میں نے بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کسی دفعہ آپ کامیاب ہو جائیں گے تو کوئی فکر والی بات. میں نے کسی کو مقصد دیتا ہے, میں نے کسی کے گھٹنے بچھونے سے بچھا دیا, اصل آدمی آ گیا, غلط آدمی بیٹھ گیا, میرا مقصود کامیاب ہے. بات یہ ہے کہ آدمی کو کوئی حیثیت ہونی چاہیے کوئی کام کرنے کی. خدا کی قسم ہے کہ یہ لوگ کینے بغض میں مریض نہ ہوں, یہ جگہ اسلام آباد بن سکتی ہے. انشاءاللہ 8,000 ووٹ دلاؤں گا. یہ جو حال میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ ایک عہد کیا ہے. اب آپ کا کام ہے اس سے بھی تھوڑا اختصار کے ساتھ ایک لیفلیٹ اتنی تعداد میں ان کے ہاتھ میں دے دے. یہ کام آپ گھر بیٹھ جائیں, آپ رزلٹ دیکھیں گے متوکل ہو کر کہ یہ لوگ جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ وفا بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں تو وہ احساس ان کو اٹھا دیتا ہے, اور جب احساس اٹھانے کے لیے کوئی ان کے کان میں آواز بھی پڑتی ہے تو وہ مستقل مزاج بھی ہو جاتے ہیں. یہ میں بحیثیت مشاورت اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے پہلے الفاظ میں آپ کو کہا تھا کہ میرے گھر کے 3 ووٹ ہیں, 2 آپ کو جائیں گے. یہ ان لوگوں کے کریا پتہ نہیں پارٹی آخر نہ دیا تھا وہ نہیں صاف بات کرتے ہیں نا, میرے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. دیکھو جو بھی ہو ظاہر اور باطن ایک ہو نا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوتا ہے. جب بندہ منافق ہوتا ہے تو پھر وہ بہت جگہ مار کھا جاتا ہے. تو ہم نے الیکشن سے میری ایک آدمی کے ساتھ اچھا آدمی تھا, میں یہ کامیاب ہو جائے. ادھر سے گیا میرا ایک بھائی پکایا رہتا تھا 25-20 دلی سے آگے. ادھر سے کرایہ خرچ کیا, ادھر سے اس کو اٹھایا, کرایہ خرچ کیا, آ کے اس کو ووٹ دلائی. ووٹ کوئی معمولی چیز ہے لیکن آدمی کا انٹرسٹ بالکل جس وقت آدمی کو یہ انٹرسٹ ہو نا کہ میں نے اس آدمی کے لیے اس فکر کے لیے کام, آدمی کے لیے نہیں, ہم بندوں کے لیے کام نہیں کرتے. ایک بات یاد رکھیں, آپ سارے لوگ ذہن میں رکھیں, ہم ایک فکر کو اجاگر کر رہے ہیں, اور فکر یہ ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں. جب ہم اپنے آپ کو سمجھ دیں گے اور دوسروں کو سمجھا لیں گے تو ہمارے سروں پر مسلط لوگ خود بخود مٹ جائیں گے. تو بہت شکریہ جی. اچھا جی, اپنا روب صاحب نے 2 ووٹ کا ہے. ہمیں روب صاحب کے 1 ووٹ کی ضرورت نہیں, ہمیں روب صاحب کی سپورٹ کی ضرورت ہے, ان کی شفقت کی ضرورت ہے, ان کی سرپرستی کی ضرورت ہے. جب روب صاحب ہماری سرپرستی کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ پھر ووٹوں کا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. بس ووٹ بہت ہو جائیں گے. جب ہم طبقات کی بات کرتے ہیں تو یہ یہاں جن سے ہاتھ کھڑے کروائے نا, جنہوں نے کہا کہ ہم سجاد افضل صاحب کے ساتھ آئیں, یہ سارے سجاد افضل ہیں. سجاد افضل ایک فرد کا نام نہیں ہے, یہ ایک ظاہر روٹین ہے کہ ایک فرد نے کاغذات جمع کروانے ہوتے ہیں.
لیکن یہ ایک طبقے کا نمائندہ ہے اور وہ سارے غریب، سارے محنت کش